اگلے چند ماہ وہ پڑھائی میں بے حد مصروف رہا، اتنا مصروف کہ امامہ کو یاد رکھنے اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کو کل پر ٹالتا رہا۔ شاید یہ سلسلہ ابھی چلتا رہتا اگر ایک شام اچانک اس کی ملاقات جلال انصر سے نہ ہوتی۔ وہ ویکینڈ پر بوسٹن گیا ہوا تھا جہاں اس کے چچا رہتے تھے۔ وہ وہاں اپنے کزن کی شادی اٹینڈ کر رہا تھا۔ اس شام سالار اپنے کزن کے ہمراہ جو ایک ریسٹورانٹ چلا رہا تھا وہ کھانا کھانے کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس کا کزن آرڈر دینے کے بعد کسی کام سے اٹھ کر گیا۔ سالار کھانے کا انتظار کر رہا تھا جب کسی نے اس کا نام لے کر پکارا، ہیلو۔ سالار نے بے اختیار مڑ کر اسے دیکھا۔ آپ سالار ہیں؟ اس آدمی نے پوچھا۔ وہ جلال انصر تھا۔ اسے پہچاننے میں لحظہ بھر کے لیے بھی دقت اس لیے نہیں ہوئی تھی کیونکہ اس کے چہرے سے اب داڑھی غائب تھی۔ سالار نے کھڑے ہو کر اس سے ہاتھ ملایا۔ 1 سال پہلے کا ایڈونچر ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ اسپین لیگ کے بعد اس نے جلال کو رسماً کھانے کی دعوت دی۔ نہیں، مجھے ذرا جلدی ہے، بس آپ اتفاقاً آپ پر نظر پڑ گئی تو آ گیا۔ جلال نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ امامہ کیسی ہے؟ جلال نے بات کرتے ہوئے اچانک کہا۔ سالار کو لگا وہ اس سوال کا ٹھیک سے سن نہیں سکا۔ سوری، اس نے معذرت خواہانہ انداز سے استغفار کیا۔ جلال نے اپنا سوال پھر دہرایا۔ میں امامہ کا پوچھ رہا تھا، وہ کیسی ہے؟ سالار پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ وہ امامہ کے بارے میں اس سے کیوں پوچھ رہا تھا؟ مجھے نہیں پتا، یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے، اس نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں کندھے جھٹکتے ہوئے کہا۔ اس بار جلال حیران ہوا۔ مجھے کس لیے؟ کیونکہ وہ آپ کی بیوی ہے۔ میری بیوی؟ جلال کو جیسے کرنٹ لگا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری بیوی کیسے ہو سکتی ہے وہ؟ میں نے اسے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، 1 سال پہلے آپ ہی تو آئے تھے اس سلسلے میں مجھ سے بات کرنے کے لیے۔ جلال نے جیسے کچھ اسے یاد دلایا۔ میں نے تو آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ خود اس سے شادی کر لیں۔ سالار بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا۔ میں تو یہ سوچ کر آپ کے پاس آیا تھا کہ شاید آپ نے اس سے شادی کر لی ہوگی۔ وہ اب وضاحت کر رہا تھا۔ آپ نے اس سے شادی نہیں کی؟ سالار نے پوچھا۔ نہیں، آپ سے تو ساری بات ہوئی تھی، میں نے انکار کر دیا۔ پھر اس سے میری شادی کیسے ہو سکتی تھی؟ پھر میں نے سنا کہ وہ گھر سے چلی گئی۔ میں نے سوچا آپ کے ساتھ کہیں چلی گئی ہوگی، اسی لیے تو میں نے آپ کو دیکھ کر آپ کی طرف آیا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے، میں تو پچھلے 7-8 ماہ سے یہی ہوں، سالار نے کہا، اور مجھے یہاں آئے 2 ماہ ہوئے ہیں، جلال نے بتایا۔ مجھ سے ملاقات کے بعد اس نے دوبارہ آپ سے رابطہ یا ملاقات کرنے کی کوشش کی تھی؟ سالار نے کچھ الجھتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ نہیں، وہ مجھ سے نہیں ملی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لاہور جا کر اس نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کی ہو؟ سالار کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ مجھ سے رابطہ کرنے سے کیا ہوتا؟ آپ کے لیے تو وہ گھر سے نکلی تھی، اسے آپ کے پاس ہی جانا چاہیے تھا۔ نہیں، وہ میرے لیے گھر سے نہیں نکلی تھی۔ آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میں اسے شادی نہیں کر سکتا۔ پھر آپ یہ مت کہیں کہ وہ میرے لیے ہی گھر سے نکلی تھی۔ جلال کے لہجے میں اچانک کچھ تبدیلی آ گئی۔ ساری بات آپ ہی سے تو ہوئی تھی۔ کیا آپ واقعی سچ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ آپ کے پاس نہیں گئی؟ میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ اور اگر وہ میرے ساتھ ہوتی تو میں آپ کے پاس اس سے پوچھنے کے لیے کیوں آتا؟ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ جلال کے لہجے میں اب بے نیازی تھی۔ آپ مجھے اپنا کانٹیکٹ نمبر دے سکتے ہیں؟ سالار نے کہا۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو مجھ سے اور مجھے آپ سے دوبارہ رابطے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جلال نے بڑی صاف گوئی سے کہا اور واپس مڑ گیا۔ سالار کچھ الجھے ہوئے انداز میں اس کی پشت پر نظریں جمائے رہا۔ یہ قابل یقین بات نہیں تھی کہ وہ جلال سے نہیں ملی۔ کیوں؟ اس نے میری اس بات پر واقعی یقین کر لیا تھا کہ جلال نے شادی کر لی ہے۔ سالار کو اپنا جھوٹ یاد آیا۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ مزید الجھا۔ میری بات پر اسے کیسے یقین آ سکتا ہے جبکہ وہ کہہ رہی تھی کہ اسے میری بات پر یقین نہیں ہے؟ وہ کرسی کھینچ کر دوبارہ بیٹھ گیا۔ اور جلال کے پاس نہیں گئی تو پھر وہ کہاں گئی؟ کیا کسی اور شخص کے پاس جس سے اس نے مجھے بے خبر رکھا؟ مگر یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو مجھے اس سے رابطہ کرنے کے لیے کہتی۔ اگر وہ فوری طور پر جلال کے پاس نہیں بھی گئی تو اسکندر سے نکاح نامہ لینے اور طلاق کے بارے میں جاننے کے بعد
اسی کے پاس جانا چاہیے تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس نے جلال کی اس فرضی شادی کے بارے میں کیوں نہیں بتایا۔ شاید وہ اسے پریشان کرنا چاہتا تھا، یا پھر یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اب کیا کرے گی، یا پھر شاید وہ بار بار اس سے اس مطالبے سے تنگ آ گیا تھا کہ وہ پھر جلال کے پاس جائے، پھر جلال سے رابطہ کرے۔ وہ ایسا کرنے کی وجہ سے نہیں جانتا تھا، جو بظاہر اسے بے یقین تھا، امامہ جلال کے پاس جائے گی، مگر سالار کو اب پتہ چلا کہ اس کی توقع یا اندازے کے برعکس وہ وہاں گئی ہی نہیں۔ ویٹر اب کھانا سرو کر رہا تھا، اس کا کزن آ چکا تھا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے کھانا کھاتے رہے، مگر سالار کھانا کھاتے اور باتیں کرتے ہوئے بھی مسلسل امامہ اور جلال کے بارے میں سوچتا رہا۔ کئی ماہ یکدم اس کے ذہن میں پھر تازہ ہو گئی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر واپس چلی گئی ہو۔ کھانا کھاتے اچانک اسے خیال آیا، ہاں یہ ممکن ہے۔ اس کا ذہن متواتر ایک ہی جگہ اٹکا ہوا تھا۔ مجھے پاپا سے بات کرنی چاہیے، انہیں یقیناً اس بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ ہوگا۔ سکندر عثمان بھی ان دنوں شادی میں شرکت کی غرض سے وہیں تھے۔ گھر واپس آنے کے بعد ہاں یہ ممکن ہے۔ اس کا ذہن متواتر ایک ہی جگہ اٹکا ہوا تھا۔ مجھے پاپا سے بات کرنی چاہیے، انہیں یقیناً اس بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ ہوگا۔ سکندر عثمان بھی ان دنوں شادی میں شرکت کی غرض سے وہیں تھے۔ واپس گھر آنے کے بعد رات کے قریب جب اس نے سکندر کو تنہا دیکھا تو اس نے ان سے امامہ کے بارے میں پوچھا۔ پاپا، کیا امامہ واپس اپنے گھر آ گئی ہے؟ اس نے کسی تمہید کے بغیر سوال کیا، اور اس سوال نے کچھ دیر کے لیے سکندر کو خاموش رکھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ چند لمحوں کے بعد اگے 3 دفعہ میں بار بار پڑھن رہا دوبارہ۔ پاپا، کیا امامہ واپس اپنے گھر آ گئی ہے؟ اس نے کسی تمہید کے بغیر سوال کیا، اور اس کے سوال نے کچھ دیر کے لیے سکندر کو خاموش رکھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ چند لمحوں کے بعد انہوں نے درستی سے کہا، بس ایسے ہی۔ اس کے بارے میں اتنا غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی اسٹڈی پر دھیان دو تو بہتر ہے۔ پاپا پلیز آپ مجھے میرے سوال کا جواب دیں۔ کیوں جواب دوں؟ تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ سکندر نے ناراضی میں اضافہ ہو گیا۔ پاپا، اس کا ایک بوائے فرینڈ مجھے آج ملا ہے، وہی جس کے لیے وہ شادی کرنا چاہ رہی تھی۔ تو پھر یہ کہ ان دونوں نے شادی نہیں کی۔ وہ بتا رہا تھا امامہ اس کے پاس گئی ہی نہیں، جبکہ میں سمجھ رہا تھا لاہور جانے کے بعد وہ اسی کے پاس گئی ہوگی۔ سکندر نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ اس کے پاس گئی یا نہیں، اس نے اس سے شادی کی یا نہیں، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، اور نہ ہی تمہیں اس میں انوالو ہونے کی ضرورت ہے۔ ہاں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، مگر میں جانتا ہوں، اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ امامہ اس کے پاس آئی تھی۔ آپ نے اسے شادی کے پیپرز کیسے بھجوائے؟ میرا مطلب کس کے ذریعے؟ سالار نے کہا۔ تم سے کس نے کہا کہ اس نے مجھ سے رابطہ کیا تھا؟ وہ اس کے سوال پر حیران ہوا۔ میں نے خود اندازہ لگایا، اس نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ وہ رابطہ کرتی تو میں ہاشم بین کو اس کے بارے میں بتا دیتا۔ سالار ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میں نے تمہارے کمرے کی تلاشی لی تھی اور میرے ہاتھ وہ نکاح نامہ لگ گیا۔ مجھے یہاں بھجواتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ آپ وہ پیپر امامہ تک بھجوا دیں گے۔ ہاں یہ اس صورت میں ہوتا اگر وہ مجھ سے رابطہ کرتی، مگر اس نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ تمہیں یہ یقین کیوں ہے کہ اس نے مجھ سے رابطہ ضرور کیا ہوگا؟ اس بار سکندر نے سوال کر ڈالا۔ سالار کچھ خاموش رہا، پھر اس نے کہا، پولیس کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا؟ نہیں، پولیس کو پتہ چلتا تو اب تک وہ ہاشم بین کے گھر واپس آ چکی ہوتی، مگر پولیس ابھی بھی اس کی تلاش میں ہے، سکندر نے کہا۔ ایک بات تو طے ہے سالار، کہ تم دوبارہ امامہ کے بارے میں کوئی تماشا نہیں کرو گے۔ وہ جہاں ہے، جس حال میں ہے، تمہیں اپنا دماغ تھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پولیس جیسے ہی اسے ڈھونڈ لے گی، وہ پیپر ہاشم بین تک پہنچا دوں گا، تاکہ تمہاری جان ہمیشہ کے لیے اسے چھوٹ جائے۔ پاپا، کیا اس نے واقعی کبھی گھر فون نہیں کیا مجھ سے بات کرنے کے لیے؟ سالار نے ان کی بات پر غور کیے بغیر کہا۔ کیا وہ تمہیں فون کیا کرتی تھی؟ وہ ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ گھر سے چلے جانے کے بعد اس نے صرف ایک بار فون کیا تھا، پھر میں یہاں آ گیا۔ ہو سکتا ہے اس نے دوبارہ فون کیا ہو، جس کے بارے میں آپ مجھے بتا رہے ہیں۔
اس نے تمہیں فون نہیں کیا، اگر کرتی تو میں تمہاری اور اس کی شادی کے بارے میں بہت سے معاملات کو ختم کر دیتا، میں تمہاری طرف سے اسے طلاق دے دیتا۔ یہ سب آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ سالار نے بہت پرسکون انداز سے کہا۔ یہاں تمہیں بھجوانے سے پہلے میں نے ایک پیپر پر تمہارے سگنیچر لیے تھے، میں طلاق نامہ تیار کروا چکا تھا، سکندر نے جتاتے ہوئے کہا۔